السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو أعراضهم، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين یا رب العالمین. محترم مکرم شہ سوار ادب و صحافت فضیلت الاستاذ بشارت بشیر، مدیر جریدہ مسلم و ناظم نشر اشاعت جامعۃ اہل حدیث جموں و کشمیر، محترم و مکرم فضیلت الاستاذ طارق بشیر، جامعۃ اہل حدیث ضلع اسلام آباد، محترم الطاف احمد لون صاحب، جامعۃ اہل حدیث ضلع اسلام آباد، ہمارے مہمان استاد محترم ضمیر الاسلام صاحب، صدر ضلع جامعۃ اہل حدیث ڈوڈا محترم بشارت علی ملک صاحب، صدر تحصیل جامعۃ اہل حدیث پوگل محترم جاوید احمد کشوی صاحب، صدر تحصیل جامعۃ اہل حدیث پوگل، اور ہمارے ضلع کے ناظم تبلیغ محترم قاری حافظ محمد یوسف سالفی صاحب، مرکزی خطیب محترم سریر صاحب، ضلع ریاسی کے معتبر بزرگ قائد جماعت محترم الحاج محمد شریف صاحب، محترم عبد الرحمن بالی صاحب، سابقہ صدر ضلع جامعۃ اہل حدیث رامبن، محترم عبد الوحید صاحب الکشوی، سابقہ صدر تحصیل جامعۃ اہل حدیث پوگل، اور دیگر مہمانان اعزامی و ہمارے محترم و موقر پرنسپل ناظم ضلع محترم عبد القیوم سراجی حفظہ اللہ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، مہمانان اعزامی، دل کی عمیق گہرائیوں سے دارالحدیث سلفیہ رامبن کے اس سالانہ اجتماع میں آپ سب کو مبارکباد، خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ لمحات جو آپ نے ان نورانی چہروں کے ساتھ اور اپنے علماء دین کے ساتھ گزارے، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، اور یہ نئی پود جو یہاں پر تیار کی جا رہی ہے، مستقبل کے معمار، رہبر، رہنما، ائمہ، دعات، مفسرین، محدثین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو برابر کرے، اور یقیناً آسمان علم و ادب کے چمکتے دمکتے یہ ستارے بنے. اس سلسلے میں ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اس وقت جو لوگ، جو ذمہ داران تحصیل جمعیت، معذرت کے ساتھ میں بھول گیا، ہمارے صدر تحصیل رامبن بھی ہمارا عبدالحفیظ گنائی صاحب موجود ہے، اور یہ اتفاق سے مدرسے کے چیئرمین بھی ہیں،
یہ اور ان کے ساتھی ہمارے عزیز بہار صاحب اور ان کے سارے متعاونین جو اس ادارے کی کامیابی کے لیے رات و دن محنت کر رہے ہیں. ہمارا تحصیل رامبن کے حلقہ صدور، ہمارے یہاں کے متمول حضرات، صاحب ثروت افراد، ہماری مساجد کے ائمہ، یہ سارے کے سارے اس عظیم گلستان کو سجانے کے لیے مبارکبادی اور ہماری دعاؤں کی حقدار ہے. یہاں پر ہمیں ان بزرگوں کو نہیں بولنا چاہیے جن بزرگوں نے اس مسجد، اس جگہ اور اس ادارے کے لیے پہلی سیڑھی کا کام کیا. خواہ وہ الحاج امام الدین رونیال صاحب ہوں، خواہ وہ الحاج غلام محمد گنائی صاحب ہوں، خواہ وہ قاضی محمد حسین صاحب ہوں، علامہ محمد اسماعیل الاثری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اس طبقے کے ان کے ساتھی ہمارے والد صاحب ماسٹر عبدالرشید، یا یہاں کے رامبن کے ماسٹر محمد یوسف صاحب، ماسٹر عبدالعزیز صاحب، اور ایک اور سینئر لیکچرر ماسٹر عبدالرشید کٹوش صاحب، محترم محمد حسین رونیال صاحب، محترم عبدالرحمن بالی صاحب، ان کے دستے شفیق محترم ماسٹر شفیق بشیر صاحب، اور نہ جانے کتنے اور اس کارواں کا حصہ تھے جن کی محنتیں، جن کی قربانیاں، جن کے مشورے، جن کی میٹنگیں، جن کے رات اور دن کا آرام کتنی ہی مدتوں تک قربان ہوتا رہا کہ ہم اس ایریے میں اس طرح کا ادارہ کھڑا کریں. آج وہ ہمیں یاد آ رہے ہیں، آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. حاجی محمد عبداللہ گجراڑا، حاجی محمد عبداللہ گجراڑا، ماسٹر محمد عبدالعزیز مشتاق، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں اس فہرست میں. اگر کوئی مجھے بھول گیا تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اللہ کے دربار میں وہ سارے موجود ہیں. ہمیں بھی یاد کر لینا، ہمارا بھی خو شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. مرکزی طور پر جمعیت کے مختلف قائدین نے اس طرف توجہ دی، اور آج کا جو ترانہ تھا وہ اپنی نظیر آب تھا جس نے یہاں کی اور کشمیر کی تاریخ کو، ہمارے اسلاف کو اور ہمارے موجودین کو ایک ساتھ جمع کر دیا. مجھے لگتا ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں یہ دوسری بڑی خوشی ہے جب ہمارے جماعت کے ادیب نے ان تمام سوانح خاکوں کو مشاعر اہل حدیث کے نام سے تباہ کروا کر کے اس کا رسم اجرا عمل میں لایا. اور آج کا یہ ترانہ اس سال کا کامیاب ترین مرحلہ ہے اس جماعت میں. اس سال میں جس سال کو ہم نے فروغ تعلیم کے نام سے موسوم کیا تھا، جب ہم نے فروری میں جموں میں کانفرنس بلائی تھی، اس کانفرنس کا عنوان تھا فروغ تعلیم کانفرنس. تو تعلیمی ادارے سے اس طرح کا ترانہ آنا ہماری جماعت کے لیے یہ کسی گولڈ میڈل سے کم نہیں. میں ان اساتذہ کو، میں ان طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں محنت کی. اور میں گزارش کروں گا اپنے محترم بشیر صاحب جو شعبہ نشر و اشاعت کے سربراہ ہے کہ اس ترانے کو وسیع پیمانے پر نشر کیا جائے، اخبار مسلم کی زینت بنایا جائے اور دوسرے اداروں کو بھی یہ فراہم کیا جائے، جس سے ہمارے اساتذہ میں اور ہمارے طلبہ میں اس جماعت کی اہمیت، اس جماعت سے جڑنے کی ضرورت، اس جماعت کی قربانیوں کا خاکہ اور اس جماعت کا فیض، جو کہ بہت سے لوگ باوجود ہے کہ اس جماعت کے وسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک ان کے دل اس جماعت کی محبت اور مکمل طور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب ضرورت ہوتی ہے تو جمعیت، اور جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو کیسی جمعیت؟ وہ وادی میں اور ہم یہاں، ایسا بہت ہے.
ایسا بہت ہے. تو ان کے لیے تازیان عبرت ہے آج کا یہ ترانہ, اور ان کے لیے یہ ایک نمونہ ہے یہ ترانہ. ان چھوٹے بچوں کو سمجھ آ گیا, لیکن کتنے بڑے بزرگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, کتنے بڑے بزرگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, کتنے بڑے بزرگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اور آج تک بھی ان کی کوششیں ایسے ہی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ان سب کو ہدایت اور استقامت عطا فرمائے. آج کی اس کانفرنس میں ایک دفعہ پھر ہمارے ذمہ داران نے اسلام پیام امن نام رکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس موضوع پر, یہ کانفرنس وقت کی جہاں ضرورت ہے, لیکن ہمیں کتنی صفائیاں دینے کی ضرورت پڑے گی؟ امن کے نام پر ہمیں کتنی کانفرنسیں کرنی پڑیں گی؟ اور میرے خیال میں اگر ہمارے دن اور رات اسی امن کی رٹ میں لگ جائے تب بھی صفائی قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ ہماری طرف ایک ایسی دنیا کھڑی ہے, ایک ایسی دنیا کھڑی ہے. اگر وہ ویکیپیڈیا پڑھ لے تو انہیں لگے کہ آج تک دنیا میں 2 بڑی عالمی جنگیں وجود میں آ چکی ہیں, اور جن بڑی جنگوں کا اگر حصیلہ اس کا نتیجہ تلاش کیا جائے تو فرسٹ ورلڈ وار میں 37 ملین لوگ متاثر ہوئے, جن میں 16 کٹے مرے اور 20 ملین زخمی ہوئے, جن میں سے بعد میں کئی ملین مختلف زخموں کی تاب نہ لا کر پھر وہ بھی چل بچے. حلیفوں میں سے 6 ملین اور مخالفین کے 4 ملین فوجی اس کے شکار ہوئے. آج تک کسی عالمی تحقیقاتی ایجنسی یا کسی ویکیپیڈیا کے ریسرچ ٹیم نے یہ جاننے کی کوشش کم ہی کی کہ جنگ و جدال کا یہ موسم گرم کرنے کا سہرا کن لوگوں کے سر جاتا ہے, اور ان کا انتصاب, ان کی نسبت کس دین کی طرف, کس مذہب کے ماننے والے تھے. 37 ملین لوگ. میں اپنے ان چھوٹے بچوں کو کہہ دوں 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. کتنے کا؟ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. 37 ملین, جن میں 16 پہلی جنگ میں مارے ہی گئے. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. 1 لاکھ 100,000 کا ہوتا ہے. 1,000 کتنے کا ہوتا ہے؟ 100. ٹھیک ہے نا؟ 100 میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100 سر. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنے ملین تو پہلی جنگ کا نشان بن گئے. اور اس میں صرف یعنی جرمنی کے 2 ملین, عثمانی خلافت کے 7 لاکھ, برطانوی فوج اور عوام میں سے 8 لاکھ, امریکہ کے 1 لاکھ اور فرانس کے 3 لاکھ کام آئے. کچھ اعداد و شمار سامنے ہے, کچھ اعداد و شمار سامنے ہے. جب دوسری سیکنڈ ورلڈ وار, دوسری عالمی جنگ ہوئی, اس میں 60 ملین لوگ کام آئے. کتنے؟ 60 ملین. میں نے بتایا 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 60 ملین. پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے لاکھ ہوں گے, جس میں دنیا کی آبادی کا 2.5% صفحہ ہستی سے مٹ گیا. کتنا صفحہ ہستی سے مٹ گیا؟ 62 سے 78 ملین کے درمیان سیولین اور فوجی 40 سے 52 ملین کے درمیان مرے. سمجھ میں آتا ہے؟ 13 ملین سے 20 ملین تک پھر بیماریوں کا شکار ہو کر کے مر گئے. لیکن یہ تعداد 60 ملین سے زیادہ ہے. آج تک کوئی ہمیں انصاف پسند مسلمانوں پر دہشت گردی کی لیبل چسپاں کرنے میں, محترم سری نگر میں اگر گاڑی کا ٹائر بھی پنکچر ہوتا تھا تو اسے بھی ہمارا میڈیا جلد از جلد کسی کاروائی سے ہی
منسوب کر دیتا تھا۔ 60 ملین سے زیادہ لوگ دوسری عالمگیر جنگ میں مرے، اور کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ عیسائیت کرسچینٹی دہشت گردی پھیلا رہی تھی، کسی نے نہیں بتایا۔ یہودیوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا۔ اس دوسری عالمگیر جنگ میں 2 لاکھ سے زیادہ صرف فرانسیسی، 4.5 سے 5.5 لاکھ کے درمیان نازی فوجی، اٹلی کے 3 لاکھ سے زائد، جاپان کے 2 لاکھ سے زائد، پولینڈ کے 2.5 لاکھ اور رومانیہ کے 3 لاکھ، اور جو سوویت یونین جس کو کہا جاتا تھا اس میں 8 سے 13 لاکھ کے درمیان لوگ اس میں کام آئے۔ برطانیہ کے 3.83 لاکھ لوگ اس میں کام آئے، اور امریکہ کے 40 لاکھ، یوگوسلاویا کے 3 لاکھ سے زیادہ۔ جب امریکہ بہادر نے ہیروشیما پر ایٹمی دھماکہ کیا تو وہاں پر 3.50 یعنی 3.5 لاکھ 3.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل ہو گئے صرف ہیروشیما پر۔ اور ناگاساکی پر جو دوسرا بم گرایا 74,000 لوگ اس دھماکے سے متاثر ہوئے۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو امن پسند کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو سیویلین کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو تہذیب والا کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو حقوق انسانی کا چیمپئن، یہ لوگ سال میں ایک دفعہ جمع ہوتے ہیں اور ورلڈ پیس ایوارڈ جس کو کہتے ہیں کیسے ہونا نوبل پرائز فار پیس ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے اپنے ہاتھ 3-3 4-4 لاکھ لوگوں کے خون سے خواہ بغداد ہو یا کوئی دنیا کا اور کونا ہو ان سے وہ رنگین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امن کے شہزادے، وہ امن کے پیغمبر، یہ ایک طرف، اور درسگاہوں سے نکلنے والے دہشت گرد جنہیں بیچارے ہر سال امن کانفرنسیں کرنی پڑتی ہے۔ بھائی ہم دہشت گردی نہیں سیکھتے، اے دنیا کے لوگوں جان لو ان بچوں کے پاس امن اور سلامتی کا وہ دین ہے جس میں ہر مہینے کی ابتدائی چاند سے انہیں جو دعا یاد کرائی جاتی ہے وہ ہے اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ اس ہلال کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ، سلامت اور اسلام کے ساتھ طلوع کر۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین ایمان ہے، لیکن اسلام سے پہلے سلامتی، ایمان سے پہلے امن۔ کیا دنیا کا کوئی اور مذہب یہ مثال پیش کر سکتا ہے؟ کیا دنیا کے کسی اور مذہب کے مادہ استحقاقیت میں سلم اور امن کا لفظ موجود ہے کہیں؟ اور پھر بھی صفائیاں آپ ہی دیتے چلو۔ بھائی ہمارا اسلام امن کا کیوں نہیں دیتا ہے؟ اسلام نے امن کا ایسا فارمولا دیتا، سارا UN جمع ہو جائے، دنیا کے حقوق انسانی کے ساری تنظیمیں جمع ہو جائیں اور دنیا کے سارے عقلاء جمع ہو جائیں، وہ ایسا حقوق انسانی کا چارٹر انسانیت کو نہیں دے سکتے جیسا ہمارے اور آپ کے رحمت للعالمین پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ کے عرفات میں کہا، ایھا الناس انما دماؤکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے لوگو تم پر تمہارے جانیں، تم پر تمہاری عزتیں اور تم پر تمہارا مال حرمت والا ہے، آج کے دن کی حرمت کی طرح، آج کے وقت کی حرمت کی طرح اور آج کی اس جگہ کی حرمت کی طرح۔ ہمارے پاس وہ قرآن ہے جس میں ایک آیت ہے، دنیا کے تمام امن کے ٹھیکیداروں کو یہ چیلنج دے دو، لاؤ اس جیسا پیغام، لاؤ اس جیسا نمونہ۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ بتاؤ ان کو، اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا اور یہ ہمارے قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ جس شخص نے ایک انسان کو تحفظ دیا اس نے ساری انسانیت کو تحفظ دیا، جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے ساری انسانیت کی جان لی۔
ایک انسان کی قیمت اس قدر ہے جو سارے انسانوں کی جانوں کے برابر، اور ایک انسان کی جان لینا اتنا بڑا گناونا جرم ہے جیسے اسے ساری کائنات کا خون بہایا۔ کیا اس کے نظیر کوئی پیش کر سکتا؟ کیا عمر بن خطاب جیسا خلیفہ دنیا کی کوئی اور قوم پیش کر سکتی ہے کہ جس غزہ میں آج ہزاروں بچے بلک بلک کر کے مر رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر کے مر رہے ہیں، اور کسی کے کانوں تک جو تک نہیں رینگتی ہے؟ کیا اسی فلسطین میں کھڑے ہو کر کے عمر نے نہیں کہا تھا اس یہودی کو دیکھ کر کے جس کی قبر بڑھاپے کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی تھی اور جو راستے میں بھیک مانگ رہا تھا، بتاؤ یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا تھا امیر المومنین جب مضبوط تھا، کماتا تھا، بچوں کو کھلاتا تھا اور تمہیں ٹیکس دیتا تھا، بڑھاپا آ گیا، اب ٹیکس اور بچوں کی کفالت کے لیے مجھے بھوک کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ سارے یاد کر لو اور غیر اقوام کو سناؤ اس وقت جو جواب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا، رہتی دنیا تک امن کی اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا۔ واللہ ما انصفنا، واللہ ما انصفنا، قسم ہے اللہ کے ہم نے اس بابے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور کہاں ہے بیت المال والا؟ لاؤ اس کو بلا کر کے اس کو وظیفہ جاری کرو۔ مسلم بیت المال کو آرڈر دیا گیا کہ اس بوڑھے یہودی کا وظیفہ جاری کر دو۔ کیا کوئی مثال پیش کر سکتے ہو اس؟ کیا کوئی مثال پیش کر سکتے ہو؟ شہروں کے اینٹ سے اینٹ بڑھ جانا، دنیا میں کارپٹ بمباری سے انسانی وجود کو نیست و نابود کرنے والے امن کے چمپیڑوں، کب تک تم امن کا آراب لابتے رہو گے؟ کب تک تم امن کا آلاب لابتے رہو گے؟ اگر امن سیکھنا ہے، اللہ کی قسم آؤ ہمارے رب کے قرآن میں دیکھو امن کا کیا فارمولا ہے، امن کا کیا طریقہ ہے، امن کی کیا ضمانتیں ہیں، امن کی کیا بنیادیں ہیں، امن کی کیا شرطیں ہیں، امن کے کیا وسیلے ہیں، امن کے کیا اساسیات ہیں۔ آؤ دیکھو قرآن، آؤ دیکھو قرآن، اور جس پر نازل ہوا اس کے اپنے زمانے میں